بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ریسنٹلی انجینئر علی مرزا صاحب کا ایک کلپ آیا ہے جس میں انہوں نے مجھے آن لائن مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں انجینئر صاحب کی خدمت میں بھی رکھنا چاہتا ہوں اور عامت الناس کی خدمت میں بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا ہمیں ماضی کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال پہلے میں جہلم گیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا۔ انجینئر صاحب نے بہت سارے باتیں کی، علماء کے خلاف، علماء دیوبند پہ الزام لگائے، اہل حدیث علماء پہ لگائے، بریلوی علماء پہ لگائے، اور بہت کچھ، خاص طور پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑے بڑے الزامات لگائے۔ پھر فروعی مسائل میں بھی بہت سارے مبالغہ آرائیاں کی، رفع الیدین کے مسئلے پہ جو احناف پہ انہوں نے رد کیا، اور خواتین اور مردوں کی نماز کا مسئلہ، بہت سارے مسائل، یعنی اگر میں ان مسائل کو بیان کرنا شروع کروں تو شاید ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا۔ لوگ مجھ سے کہتے رہے کہ بھئی اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا ان سب باتوں کے معقول جواب ہیں ہمارے پاس۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، تو اس کا بھی میں نے 1 گھنٹے کا جواب ریکارڈ کروایا تھا، مگر انجینئر صاحب نے وہ پورا جواب پی کے نا اس میں سے شارٹ کلپ نکال کے خود بخود اس کا جواب دے دیا، جو غلط جواب تھا، جو میرے اصل دلائل وہ حذف کر دیے محترم نے۔ تو میں جواب ریکارڈ کراتا تو اس جواب کا انجینئر صاحب غلط جواب دیتے اور جو اصل مدعا تھا اس کو پی جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا تو میں نے جواب دینا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا بھائی ایک دفعہ آمنے سامنے بٹھاؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ جو آن لائن ہم کھیل رہے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے، اور میں مصروف آدمی ہوں، میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ میں یہی تو نہیں کہ انجینئری کو لے کے بیٹھا رہا ہوں، وہ آج یہ ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پہ ڈالے، پھر میں اس کے جواب میں یہ ریکارڈ کروا کے ڈالوں، وہ کوئی چیلنج کرے کہ اس حدیث کو کوئی صحیح ثابت نہیں کر سکتا، میں اس کو صحیح ثابت کر کے دکھاؤں، پھر کوئی نیا چیلنج کر دے۔ تو ہمارے پاس بہت سارے مسائل اور بھی ہیں، مصروف آدمی ہیں۔ تو میں نے اس لیے بار بار ایک چیلنج کیا کہ بھائی ایک دفعہ انجینئر صاحب کو مجھے سامنے بٹھا دو تو میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا، ایک ہی دفعہ میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ بیٹھ کر۔ انجینئر صاحب میرا یہ چیلنج قبول نہیں کر رہے تھے، اور یہ میرا چیلنج چلتا رہا۔ لیکن انجینئر صاحب نے جب چیلنج قبول کیا تو وہی چالاکی کی جو انہوں نے اب کی ہے۔ وہ چیلنج انہوں نے جب قبول کیا اپنے فینس کے دباؤ میں آ کے، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ المہند المفند پہ بات ہوگی، بس اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک پہ نہیں ہوگی۔ تو میں نے چیلنج قبول کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں المہند پہ انجینئر صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف المہند پہ بات نہیں ہوگی، المہند کے علاوہ بھی جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ سر فہرست ہے، اس پہ بھی بات کروں گا میں، اور رفع الیدین اور تراویح پر جو انہوں نے بڑے بڑے جھوٹے دعوے کیے ہیں، میں ان دعووں کو بھی ایکسپوز کروں گا، اور انہوں نے جو چیلنجز کیے ہیں ان کو بھی میں لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا۔ وہ چیلنجز انہوں نے کیے ہی اس لیے تھے کہ اس کو یہ فیس کر سکے، تو اب کیوں میرے سامنے جب فیس ٹو فیس بیٹھوں گا تو وہ چیلنجز پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن انجینئر صاحب وہ تمام چیلنجز کو پی گئے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ نہیں جی صرف المہند پہ بات ہوگی۔ ان دنوں میں مجھے یاد ہے، 1 سال پرانی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں جہاں بھی جاتا، میں ملتان گیا، وہاں انجینئر کے فینس ملے، مجھے پہ طنز کرتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کو تو جہلم میں ہونا چاہیے تھا، وہ انجینئر آپ کو جہلم میں بلا رہا ہے، کل آ جاؤ، قیامت تک کا ٹائم ہے، کل آ جاؤ، تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں سرگودا گیا، وہاں انجینئر کے فینس ملے، مفتی صاحب آپ کو تو جہلم میں ہونا چاہیے تھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں تک کہ میرے لائیو بیانات جو چلتے ہیں ان کے نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے تھے کہ مفتی صاحب آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیوں کر رہے ہو، آپ کو تو جہلم میں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں بھی انجینئر کا جو فین ملتا میں اس سے یہ کہتا کہ جناب میں تیار ہوں جانے کے لیے، اگلا پازیٹیو رسپانس تو دینا، وہ المہند کے علاوہ بھی بات کرنے کے لیے ایگری تو ہو۔ حضرت معاویہ کا مسئلہ ہماری نظر میں المہند سے زیادہ بڑا ہے، اور جو انجینئر نے باقی چیلنجز کیے ہیں ان کو بھی تو فیس کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ آپ کے جو روحانی والد محترم ہیں ان کی طرف سے جواب میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جس دن وہ پازیٹیو رسپانس دے دیں کہ ہاں جی میں تیار ہوں، میں نے وہ چیلنجز کیے ہی اس لیے تھے کہ میں ان کو فیس کروں گا، تو میں فوراً انشاءاللہ جہلم جاؤں گا اور میں فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کروں گا۔ لیکن انجینئر صاحب کا کوئی جواب نہیں آیا ان دنوں میں بھی، بس وہ آ جاؤ، یہ المہند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بالآخر پھر ہم ایسے ہی چلے گئے۔ میں آپ کی دعوت پہ گیا انجینئر صاحب، اور جو دنیا کے سامنے ہوا، دنیا کو پتہ ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا، میرا ٹائم ویسٹ کیا آپ نے۔ میں جو جہلم گیا تھا میں اپنے ذاتی خرچے پہ گیا تھا، مجھے کسی نے اسپانسر نہیں کیا تھا، میں بائی ایئر گیا اپنے خرچے پہ، میری جو گاڑی میں ڈال کے یہاں سے جو لڑکے میرے ساتھ گئے تھے وہ سارے میرے خرچے پہ گئے تھے۔ تو اصولی طور پر آپ کی دعوت پر میں وہاں گیا ہوں، آپ کے بلانے پر میں گیا ہوں، آپ
کو मैंने 48 घंटे पॉजिटिव रिस्पॉन्स का टाइम दिया था, सामने बैठने का टाइम नहीं दिया था, क्योंकि मैं बगैर बताए गया था। इसलिए मैं ये जानता था कि बगैर बताए जब आदमी जाता है तो फौरन टाइम नहीं देता कि आप बैठ जाओ। इसलिए मैंने कहा था 48 घंटे में आप सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर दें कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद जो कुछ आपके साथ होना था हुआ, हम वापस आए और ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर आपको ऑनलाइन मुझसे मुनाजरा करना था, पहली बात ये कि आप पहली दफ़ा में ये कहते कि मैं फ़ेस टू फेस नहीं बैठूंगा, आप ऑनलाइन आ जाएं, उस वक्त आपको कहना चाहिए था। अगर आपको मुझसे ऑनलाइन मुनाजरा करना था तो जब मैं 48 घंटे जहलम में रहा हूं और मैंने कहा 48 घंटे का टाइम है, तो आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स में ये कह देते कि ठीक है मैंने बुलाया आपको, मेरी गलती है, लेकिन मैं ऑनलाइन बातचीत के लिए तैयार हूं, उस वक्त आप कह देते। पूरे साल आप खामोश रहे। अब जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की आपने खुलेआम बेअदबी की है और मैंने उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो अब आप अपने फैंस के दबाव में आके कहते हैं कि जी मैंने ऑनलाइन मुफ्ती साहब से बात करनी है। तो मैं ऑनलाइन भी बातचीत करने के लिए आपसे तैयार हूं, लेकिन उसूली तौर पर पहली दफ़ा जब मैं जहलम गया, जो मेरा टाइम वेस्ट किया आपने और मेरा ठीक ठाक खर्चा हुआ, मैं आपसे खर्चा नहीं मांगता, मैं आपसे अपना वो टाइम नहीं मांगता, लेकिन आपकी अखलाकी और शरई जिम्मेदारी है कि आप एक माजरतनामा रिकॉर्ड करवाएं कि मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब और उनकी टीम से, उनके एडमिन से दिली तौर पर माजरत करता हूं कि मैंने बड़े बड़े चैलेंज किए थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कल आ जाओ, क़यामत तक का टाइम है, जब चाहो आ जाओ, और ये कभी भी नहीं आएंगे। और मुफ्ती साहब इतनी दूर से सफ़र करके आए और मसरूफ़ तरीन आदमी होने के बावजूद इन्होंने टाइम निकाल के मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया कि जहलम में मेरा 48 आवर्स इंतज़ार किया, लेकिन मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं अपनी इस गलती का एतराफ़ करता हूँ और मुफ्ती साहब से मैं बग़ैर किसी लगी लिपटी के मैं माजरत करता हूँ। यह आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप दलाइल की दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाते हैं तो मेरा ख्याल है मेरी पास ये मजबूत दलील है आपसे माजरतनामा रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो आपका पहला तो ये फ़र्ज़ बनता है कि आप बग़ैर किसी लगी लिपटी के ये माजरतनामा रिकॉर्ड करवाएं कि मैं मुफ्ती साहब से दिली माजरत करता हूँ, पहली बात। नंबर 2, आपने जो ये कहा कि मैं ऑनलाइन मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, तो आपके जो एटीट्यूड है ना और आपका जो स्टाइल है, उससे लगता है कि आप ऑनलाइन मुनाजरे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वजह उसकी है कि आप वही गड़बड़ अब दोबारा आपने शुरू कर दी जो फर्स्ट टाइम की थी। जब जहलम आप मुझे बुला रहे थे तो मौजू आपने अपनी मर्जी का बीच में डाल दिया कि अल-मुहन्नत के 3 अकीदों पे बात होगी। भाई आप मौजू अपनी मर्जी का क्यों डाल रहे हो? आपने जो चैलेंजेस किए हैं आप उनको फेस करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अल-मुहन्नत पे भी बात होगी और मैंने जो बड़े बड़े चैलेंजेस किए हैं मैं उनको भी ऑनलाइन फेस करने के लिए तैयार हूं? ये जुमला आपके मुंह से निकलता क्यों नहीं है? लिहाजा आप उन चैलेंजेस का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं जो चैलेंजेस आप माजी में कर चुके हैं। तो अब मैं ऑनलाइन आपसे बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन आप उन चैलेंजेस पे भी बात करेंगे जो आपने किए हैं। सबसे पहले हमारी 3 घंटे की बहस होगी। एक शर्त तो आपने बयान कर दी कि 10 मिनट आप 10 मिनट में, मैं चाहता हूं कि 15-15 मिनट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे इस पर इसरार नहीं है। दूसरा, आपने कहीं कहा कि जुम्मे के दिन आ जाएं, तो जुम्मे के दिन मैं बहुत बिजी होता हूं, जुम्मे के दिन मैं नहीं बैठ सकता, जुम्मे के अलावा हम कोई टाइम रख लेंगे। लेकिन इस दफ़ा जब इंजीनियर साहब आपसे बातचीत होगी ना, तो अल-मुहन्नत से पहले उन चैलेंजेस पे बात होगी जो आपने किए हैं। आपको पहले अपना दावा रिकॉर्ड करवाना है। अल-मुहन्नत के बारे में मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अल-मुहन्नत के बारे में भी आपने अपना दावा 2 टोक अल्फाज में रिकॉर्ड करवाना है। देखें, जो डिबेट के लिए तैयार होता है ना, वो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह अपना दावा रिकॉर्ड करवाता है, वो हवाई बात नहीं करता। तो अल-मुहन्नत के 3 अकीदों के बारे में आपने ये दावा रिकॉर्ड करवाना है कि आपकी नज़र में ये अल-मुहन्नत के 3 अकीदे कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं। मेरा अल-मुहन्नत के बारे में दावा क्या है वो मैं इंशाअल्लाह भी आगे चल के रिकॉर्ड करवाता हूं। ये आपने बगैर किसी लगी लिपटी के ये आपने रिकॉर्ड करवाना है कि अल-मुहन्नत के जो 3 अकीदे हैं जिनके बारे में आप बार बार उनको हाईलाइट कर रहे हैं, आपने कहना है कि ये कुरान और सुन्नत के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने कहा कि 3 इबारतों पे बात होगी। मैं इस चैलेंज को कबूल करता हूँ, बिल्कुल 3 इबारतों पे बात होगी। एक हज़रत इमाम अबू हनीफा से जो आपने नकल की, और एक मुल्ला अली कारी से और अल्लामा बदरुद्दीन अली रहमहुल्लाह ताला से, वो इंशाअल्लाह हम उस पर बात करेंगे।
لیکن حضرت معاویہ پہ اس کے علاوہ بھی بات ہوگی. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ پہ بہتان لگائے ہیں, جھوٹ باندھے ہیں, اور ہم ان جھوٹ کو آن لائن انشاءاللہ دنیا کے سامنے دکھائیں گے. تو آپ حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ حضرت معاویہ کے بارے میں بھی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. اس میں بھی آپ کے دعووں میں تضاد ہے. وہ تضاد کیا ہے وہ میں آن لائن دنیا کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. میں بتاؤں گا کہ انجینئر صاحب کا حضرت معاویہ کے بارے میں جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں بھی تضاد ہے. تو ابھی آپ نے یہ ریکارڈ کروانا ہے کہ حقیقت میں آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں دعویٰ ہے کیا. اگر آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ غلطی پر تھے تو ہماری بحث اس پر نہیں ہے. ایسا نہ ہو کیونکہ دعویٰ منقح نہیں ہوگا نا, کلیئر نہیں ہوگا, تو ایک ایسی غیر ضروری بحث ہوگی جو قیامت تک چلتی رہے گی جس کا کوئی حاصل نہیں نکلے گا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ حضرت معاویہ غلطی پر تھے. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے, حق حضرت علی کے ساتھ تھا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اجتہادی غلطی ہے, جس کی وجہ سے ان کو فاسق قرار دینا جائز نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے, میں اس پر دلائل دوں گا انشاءاللہ. آپ نے دعویٰ منقح کر کے پیش کریں. آپ کا جو ہم اب تک سمجھے ہیں وہ دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے خلاف خروج کیا اس میں ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی, بلکہ جان بوجھ کر ان کو پتا تھا کہ میں غلط ہوں, پھر بھی انہوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا, جس کی وجہ سے معاذ اللہ نقل کفر, یہ تو معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں, آپ نہیں کہیے گا, وہ فاسق ٹھہرے اور ان پر فاسقوں والے حکام جاری ہوتے ہیں. یہ دعویٰ آپ کلیئر ریکارڈ کروائیں تاکہ آپ پینترے نہ بدلیں بحث کے دوران, کیونکہ آپ کے دعووں میں تضاد ہے. وہ تضاد انشاءاللہ ہم آن لائن پیش کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں میرے دعوے میں کوئی تضاد نہیں ہے, وہ میں انشاءاللہ آن لائن دکھاؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کسی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہو. آپ کا مقصد تخریب کاری ہے, آپ کا مقصد کوئی علمی اور تحقیقی مقالے پیش کرنا نہیں ہے لوگوں کے سامنے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ کہ آپ نے جو چیلنجز کی ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا. میرا آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ آپ ایک چونچوں کا مربع ہیں, آپ کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. آپ بہت سارے جھوٹے الزامات لگا چکے ہیں علماء دیوبند پہ, اہل حدیث علماء پہ, بریلوی علماء پہ, تبلیغی حضرات پہ. تو میں انشاءاللہ آپ کی شخصیت کو دنیا کے سامنے آن لائن ایکسپوز کروں گا کہ محترم نے بہت سارے بھنڈ مارے ہیں, حدیث پہ بھی آپ نے جھوٹ بولے ہیں. تو میں یہ ثابت کروں گا آن لائن کہ انجینئر صاحب جھوٹ کا ایک پلندہ ہیں. انہوں نے بڑے بڑے جھوٹ, اور وہ جھوٹ وہ نہیں ہے جو زبان کی لڑکھڑاہٹ سے ہو جاتے ہیں, یعنی باقاعدہ ببانگے دہل جھوٹ گھڑے ہیں اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کر وہ بڑے بڑے جھوٹے دعوے کیے ہیں. تو یہ دعوے انشاءاللہ میں آن لائن پیش کروں گا پبلک کے سامنے اور بتاؤں گا کہ جو آدمی جھوٹ کا ایک پورا پٹارا ہو تو اس سے دین کیسے سیکھا جا سکتا ہے اور اس کو دین کے معاملے میں اس پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو انجینئر صاحب یہ چیز, اس کے لیے بھی اب آپ کو تیار رہنا پڑے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ میں جناب نہیں, یہ نہیں المحندی پہ بات ہوگی اور میں ان چیزوں پہ نہیں پڑھنا چاہتا. تو دیکھیں آپ ہی کا بھی ریسنٹلی ایک کلپ شائع ہوا ہے, بڑا وائرل ہوا ہے ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات کی تھی آپ نے. اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے تھے تو وہاں ایک عام آدمی اٹھ کے ان کی ذات پہ اعتراض کر دیتا تھا, اور پھر مولویوں پہ آپ نے کہا کہ مولویوں کو اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, وغیرہ وغیرہ. وہ پوری باتیں میں نہیں لوگوں کے سامنے لانا چاہتا. اس میں آپ نے بہرحال یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے خلیفہ تھے کہ سر عام کوئی ان پر اعتراض کر دیتا تھا تو وہ اس کا جواب دیتے تھے. آج ان مولویوں کو جناب ان پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تو میں آپ ہی کی بات آپ پہ لوٹا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جیسے حضرت عمر کی شخصیت تھی, کھلے عام ان پہ اعتراض ہوتا تھا, تو جناب آپ اپنے آپ کو زمزم سے اور دودھ سے دھلا ہوا کیوں سمجھتے ہیں؟ جب آپ آن لائن آ رہے ہیں تو آپ بھی تو اپنے آپ کو سامنے رکھیں نا کہ مفتی طارق مسعود کھلے عام جو چاہے میری ذات پر اعتراض کرے, علمی, آپ کی شخصیت پر نہیں. حضرت عمر کی تو ذات پر بھی اعتراض ہوا تھا, ان سے پوچھا گیا تھا آپ کے پاس اتنا لمبا کرتا کہاں سے آیا. انجینئر صاحب جب آن لائن بات ہوگی تو میں آپ سے آپ کے کرتے اور پجامے کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کروں گا. میں آپ سے ان علمی خیانتوں کی بات کروں گا لازمی, جو خیانتیں آپ اب تک کرتے رہے ہیں. بہت ساری خیانتیں وہ ہمارے پاس جمع ہوئی ہوئی ہیں, وہ آپ کے چیلنجز ہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ اس میں آپ نے جھوٹ بولا ہے. وہ 72 صحیح الاسناد اور وہ جو فضول قسم کی کربلا کے بارے میں آپ نے باتیں کی ہیں نا, صحیح, ہم پول پٹیاں کھولیں گے وہ 72 کتنی صحیح الاسناد ہیں اس میں, اور بہت سارے جو انڈ شنڈ بھنڈ شنڈ مارتے رہے ہیں آپ, وہ سارے انشاءاللہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ آدمی کسی ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے, اس کا کوئی ایک دعویٰ نہیں ہے. یہ نبی پر بھی جھوٹ باندھتا ہے اور یہ علماء دیوبند پر بھی اس نے جھوٹ باندھا ہے. بہت سارے جھوٹ ہے, وہ انشاءاللہ ہم آن لائن لے کر آئیں گے. تو آپ یہ ایگری ہوں کہ میں ان سارے دعووں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں.
تو اب میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے خلاصے کے طور پر یہ بیان کر دیتا ہوں کہ انجینئر صاحب ہم آپ کو, میرا جب سے یہ کلپ اپلوڈ ہوتا ہے نا تو 1 ہفتے کا آپ کو ٹائم ہے. میں آپ کو قیامت تک کا ٹائم نہیں دے رہا, آپ تو دے دیتے ہیں قیامت تک کا ٹائم. اور کمال کی بات یہ کہ آپ قیامت تک کا ٹائم دیتے ہیں لیکن آپ کے فینز نے ابھی سے یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب بھاگ گئے. او بھائی, ایک آدمی چیلنج قبول کرے گا اور ٹائم طے ہوگا, اس کے بعد وہ نہ آئے تو اس کو بھاگنا کہیں گے نا. میں اخلاقی طور پر اس کا پابند نہیں ہوں کہ آپ کے آن لائن جو آپ نے چیلنج کیا میں اس کو قبول بھی کروں, اس لیے کہ میں حجت تمام کر کے جہلم میں جا کے آ چکا ہوں آپ کے بلانے پر. میں آپ کے بلانے پر آیا اور آپ نے پازیٹیو رسپانس نہیں دیا اور آپ بھاگ گئے, تو بھاگنے والے آپ ہیں. اب میرے ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جب دوبارہ مجھے بلائیں تو میں جاؤں. میں کہوں گا بھائی میں فارغ آدمی تھوڑی ہوں, میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں. اور اس وقت ملک کے حالات آپ دیکھیں, آدھا ملک سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے, کیچڑ سے لوگوں کی لاشیں نکل رہی ہیں, اور ملک کے سیاسی حالات آپ دیکھیں, ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے. اس میں آپ کو ان حالات میں آپ مجھے آن لائن مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں. کتنے لوگوں کے اعتراضات آ رہے ہیں اس کے اوپر کہ یار تم لوگوں کو اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی غم نہیں ہے, اور کوئی کام نہیں ہے, ملک کے حالات تو دیکھو کیا ہو رہے ہیں. تو لیکن میں پھر بھی مجبور ہو کر, مجبوری اس بات کی ہے کہ اگر میں آن لائن آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرتا اور یہ موقع میں ہاتھ سے جانے دے دیتا ہوں تو آپ کو مزید پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا صحابہ کرام کے خلاف. آپ یہ ڈھنڈورا پیٹیں گے دنیا میں کہ دیکھو ان کے پاس صحابہ کے دفاع کی کوئی دلیل نہیں ہے, ان کے پاس اپنے عقائد کے دفاع کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے مجھے مجبوراً جواب دینا پڑ رہا ہے. یہ Like, share and subscribe to our channel and press bell icon to get notifications of our new videos.